ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندے جو ہوتے ہیں اولیاء کرام، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں وہ طاقت، وہ قوت، وہ پاور عطا فرماتا ہے جو عام انسانوں کو نہیں ہو۔ اللہ والے کائنات میں تصرف فرماتے ہیں، زمین پر بھی انہیں اختیار ہوتا ہے اور آسمان پر بھی انہیں اختیار ہوتا ہے۔ جو بات اور انسانوں کے لیے امپاسبل، ناممکن ہوتی ہے، وہ اللہ والوں کے لیے ممکن ہے۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں یہ قوت اور یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ چاہیں تو بغداد شریف میں رہ کر ہماری یہاں کینیڈا میں مدد فرما سکتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اللہ کے محبوب بندے ایسی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کا پروف، اس کا ثبوت اس عقیدے پر بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی یہ سب کچھ نہیں، یہ تو شرک ہے، دور سے سننے والا اور مدد کرنے والا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ غلط۔ اللہ کے بنانے سے، اس کے طاقت دینے سے، اس کے محبوب بندے اولیاء کرام بھی ایسے ہوتے ہیں وہ رہ کر مدد فرماتے ہیں۔ جو باتیں اور انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہوتی وہ ان کے لیے ممکن ہوتی ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اس پر کیا پروف ہے، کیا دلیل ہے؟ اس پر دلیل ہے قرآن شریف کی آیت۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی عقیدہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے نہیں، ہمارے سارے عقائد قرآن سے ہیں، احادیث کریمہ سے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کر لیا، یا رسول اللہ وہ کون ہوگا، وہ جماعت کون ہوگی؟ تو سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، حدیث پاک ہے کہ میں اور میرے صحابہ جن عقائد پر ہیں، جو عقائد میرے اور میرے صحابہ کے ہیں، ان عقائد کو فالو کرنے والے اور ان عقائد کو ماننے والے جو لوگ ہوں گے وہی لوگ جنتی جماعت۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو میں مسجد کے سب سے اہم حصے میں بیٹھا ہوں، جی سب سے ایک تو مسجد رمضان شریف، اس پہ بھی مصلی امامت میں میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم آپ کا اہل سنت و جماعت کا ایک بھی عقیدہ ایسا نہیں ہے جو حضور کا نہ ہو، صحابہ کا نہ۔ ہمارے جتنے عقائد ہیں سب وہی ہیں جو عقائد خود حضور کے تھے اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے۔ ہمارے اور علماء کی شان تو بہت بلند ہے، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے والا میں بھی اپنے ہر عقیدے کا پروف حضور کے عقیدے سے، صحابہ کرام کے عقیدے سے پیش کرتا ہوں۔ تو ہمارا جو بھی عقیدہ ہے وہ سرکار کا عقیدہ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عقیدہ۔ یہ عقیدہ کہ اولیاء کرام دور سے مدد کرتے ہیں اور لوگوں کو جو امپاسبل ہے ان کے لیے پاسبل ہوتا ہے، یہ عقیدہ کہاں سے ملا؟ یہ عقیدہ قرآن شریف ہے، اور قرآن شریف میں جو بھی عقیدہ ہے وہ عقیدہ حضور کا ہے کہ نہیں؟ حضوری پر اترا نہیں ہے۔ اور قرآن شریف میں جتنے عقائد ہیں وہ سارے عقائد صحابہ کرام کے ہیں کہ نہیں؟ کیا آیت ہے وہ جس میں یہ پروف ہے کہ اولیاء کرام کو طاقت ہے؟ مشہور واقعہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ کا طریقہ یہ تھا کہ ان کا دربار لگا کرتا تھا۔ وہ تخت بلقیس لانے کا واقعہ، ہدہد کے غائب ہونے کا واقعہ آپ نے سنا تراویح میں۔ تو ہدہد سے پرندہ جو پانی کی انفارمیشن کے مامور تھا، ان سے پوچھا حضرت سلیمان نے کہ ہدہد، لوگوں سے پوچھا درباریوں کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں گیا؟ کچھ دیر کے بعد ہدہد پرندہ آیا، اس نے خبر دی کہ میں ایسے ملک میں پہنچ گیا تھا اٹھتے اٹھتے جس ملک کی بادشاہ ایک عورت ہے، اس کا نام ہے بلقیس، وہ حکومت کرتی ہے، اس کا تخت ہے سونے چاندی سے جڑا ہوا، بہت وزنی بڑا تخت ہے۔ مفسرین نے اس تخت کی لمبائی چوڑائی بھی لکھی ہے کتابوں میں، یہاں بھی لکھی ہوئی۔ تو وہ تخت جو ہے 80 گز لمبا تھا۔ 80 گز، ایک گز ہوتا ہے 40 انچ کا، نہیں 40 انچ کا ایک گز ہوتا ہے، 1 میٹر مان لیجیے، گز تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ہلکا سا میٹر ہی مان لیجیے۔ 80 میٹر جو ہے وہ لمبا تھا اور 40 میٹر اس کی چوڑائی تھی، لاش تھا، اور 30 میٹر اس کی موٹائی تھی۔ یہ ایسے 80 پھر لاش جو ہے وہ 40 اور 30 موٹا، اتنا بڑا تخت، اور وہ تخت سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مرصع تھا، سجا ہوا۔
اس تخت پر ملکہ بلقیس بیٹھتی تھی اور حکومت کرتی تھی، اپنا دربار لگاتی تھی۔ یہ انفارمیشن دی ہدہد نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام، تو حضرت سلیمان نے حضور سے کہا کہ تم میرا ایک لیٹر لو، خط لو اور جاؤ بلقیس کو دے آؤ۔ اس خط میں لکھا کیا تھا؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ تم لوگ یہ پرستش بتوں کی، سورج کی پوجا، اللہ کے علاوہ کو پوجنے کی عادت چھوڑو اور مسلمان ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ یہ حضرت سلیمان نے خط میں لکھا تھا۔ تو یہ خط ہدہد نے جا کر دے دیا۔ حضرت سلیمان کہاں ہے؟ ملک کے شام میں ہے، سیریا میں، اور تخت بلقیس کہاں ہے؟ سبا میں، یمن میں، ادھر ایک ملک سے دوسرے ملک کا فاصلہ۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ خط دے آؤ، وہ خط دینے چلا گیا۔ اور ادھر حضرت سلیمان کا دربار لگا، آپ کا دربار لگتا تھا صبح سے لے کر ظہر تک، جی صبح کا وقت آپ کا دربار لگتا تھا۔ تو خط پا کر ملکہ بلقیس جو ہے، خط ملا اس کو، اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ بھائی ایسا ایسا حکم آیا ہے حضرت سلیمان کا، ان کا کہنا ہے کہ مسلمان ہو کر چلے آؤ سب میری بارگاہ میں، یہ سورج کی پرستش، سورج کو پوجنا چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، آ جاؤ ہمارے پاس مسلمان بن۔ اس نے درباریوں سے مشورہ کیا کہ بھائی کیا کہتے ہو تم لوگ؟ اس کے جو وزیر تھے، منسٹر لوگ تھے، ان منسٹروں سے مشورہ کیا، کیبنٹ کی میٹنگ بٹھائی کہ کیا کرنا ہے بتاؤ۔ تو آخر میں پاس یہ ہوا کہ ہم لوگ کو چلنا چاہیے، ہم سب لوگوں کو حضرت سلیمان کے ہاں چلنا چاہیے۔ تو حضرت سلیمان کے ہاں بلقیس چلی، وہاں سے ایک کنٹری سے دوسرے ملک سے وہ چلی، اور وہ مانا فلائٹ تو تھا نہیں کہ فلائٹ پہ چلے آنے جلدی سے، ایسا تو تھا نہیں، پیدل لوگ چلتے تھے۔ تو وہاں سے وہ چلی ہے، یہاں حضرت سلیمان کا دربار لگا ہے صبح کے وقت۔ تو دربار میں حضرت سلیمان ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اتنا سن لیا آپ نے نا، اب سنیے یہاں سے آئے، فرماتے ہیں قال، حضرت سلیمان نے فرمایا، یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، دربار میں رہنے والوں، ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، اے میرے دربار میں حاضر رہنے والوں، تم میں سے کون ہے جو اس کے تخت کو لے آئے؟ حضرت سلیمان آرڈر کر رہے ہیں، فرمائش کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تم درباریوں میں سے کوئی ایسا ہے جو بلقیس کا تخت جو ہے، جو اتنا لمبا چوڑا ہے سونے چاندی والا اور دوسرے ملک میں ہے، وہاں سے لے آئے، یہاں اٹھا کر۔ کتنی دیر میں لانا؟ قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر ہمارے پاس چلے آئے۔ سوچیں آپ کیا بات کر رہے ہیں مسلمان، کہ وہاں سے اس کا گروپ چل چکا اور وہاں سے وہ لوگ نکل چکے، اور یہاں فرما رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کہ تم میں سے کون ہے، کھڑے ہو جاؤ جو یہ کام ہمارا کر دے، کہ وہاں جا کر وہاں سے وہ تخت اٹھا کر یہاں لانا، اتنا بڑا کام کرنا۔ بتائیں ظاہری طور پر عام زندگی میں یہ امپاسبل ہے کہ نہیں؟ ناممکن ہے کہ نہیں؟ عام حالات میں ناممکن ہے۔ آپ سوچ کے دیکھیے، ایک آدمی کیلگری سے مثلا آ رہا ہے، گروپ آ رہا ہے، وہاں سے وہ گروپ چل رہا ہے، سمجھانے کے لیے میں آپ کر رہا ہوں، اور یہاں وینکوور میں سری میں دربار لگا ہوا ہے۔ اب سری میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ تو وہاں سے چل چکے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی یہاں سے جائے کیلگری، وہاں سے ان کا تخت اٹھاوے ملکہ بلقیس کا، اور اس گروپ کے آنے سے پہلے تخت یہاں لے آوے، حاضر کر دے۔ یہ بظاہر امپاسبل ہے کہ نہیں؟ امپاسبل ہے، مگر حضرت سلیمان کا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی کوئی بیکار، محمل، بے فائدہ کام کا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے ممکن ہے کہ کوئی بیکار کام کا حکم دے؟ معاذ اللہ تفریح فرمائے، جو کرے نعوذ باللہ من ذالک، ایسا ممکن ہے؟ نہیں، وہ بیکار کام کا حکم نہیں دیتے۔ حضرت سلیمان کا یہ حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سلیمان کا یہ عقیدہ ہے، ان کے دل میں ہے کہ میں تو نبی ہوں، میری شان تو بہت بلند ہے، میرے درباریوں میں، میرے غلاموں میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ چاہ لیں تو ان کے آنے سے پہلے تخت لا سکتے ہیں۔ جی یہ ان کے دل میں تھا کہ نہیں؟ تب نہ انہوں نے حکم دیا۔ تو کسی بندے میں ایسی طاقت مانگنا جو طاقت عام حالات میں ممکن نہیں ہے،
عام حالات میں آدمی ویسا نہیں کر سکتا، لیکن خاص بندوں میں یہ طاقت ماننا کہ جو عام بندے نہیں کر سکتے ہیں وہ خاص بندہ کر سکتا ہے، یہ ماننا ایک نبی کی سنت ہوئی کہ نہیں؟ جی حضرت سلیمان نے ایسا مانا، انہوں نے حکم دیا کہ تم نے کا کون ہے کہ جو اس کا تخت جو ہے یہاں ان لوگوں کے آنے سے پہلے حاضر کر دو۔ جب ان کا یہ آڈر ہوا، قال عفریت من الجن، تو ایک بڑا خبیث جن بولا۔ حضرت سلیمان کے درباریوں میں جن، انس، انسان، جنات، پرندے، درندے سب ہوتے، کیونکہ اللہ نے ان کو ساری زمین پر حکومت عطا فرمائی حضرت سلیمان۔ ان کے درباریوں میں جب دربار لگتا تھا تو ساری مخلوق ہوتی تھی، تو ایک نہایت خبیث قسم کا جن بولا کہ حضور وہ تخت میں حاضر کروں۔ اس جن نے کہا کہ میں حاضر کروں۔ کتنی دیر میں تم لگاؤ گے؟ کیا کہتا ہے؟ قبل ان تقوم من مقامک، ان کے پہنچنے سے پہلے نہیں بلکہ اور پہلے، آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لاؤں۔ جتنی دیر آپ کا پروگرام چلتا ہے، آپ کی مجلس ہوتی ہے، یہ مجلس اینڈ ہونے سے پہلے، آپ کا وعد، آپ کا بیان ختم ہونے سے پہلے میں جاؤں گا بھی، جا کے لا کے دوں گا۔ یہ اس جن نے کہا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں، مجھ کو اتنی طاقت دے، اتنا پاور ہے کہ میں جا کے لا سکتا ہوں اتنی ہی دیر۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا تم تو بہت ٹائم مانگ رہے ہو، یہ تو بہت ٹائم تم بتا رہے ہو، مجھ کو اور جلدی چاہیے، اتنی دیر نہیں، اور جلدی کوئی لا سکتا ہے تو کھڑا ہو جائے، یہ تو بہت ٹائم بتا رہا ہے، ہمارا تو دربار چلے گا، ابھی تو ہماری تقریر کتنے گھنٹے ہوگی، کتنا ٹائم لے گا تم، اور کوئی ہے جو جلدی لا سکتا ہے اس سے؟ یہ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو پھر ایک درباری اٹھا ہو، وہ درباری کون تھا؟ اللہ ارشاد فرماتا قال الذی عنده علم من الکتاب، تو پھر وہ کھڑا ہوا، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، اپنی بارگاہ سے خاص علم عطا فرمایا تھا، وہ علم والا حضرت سلیمان کا صحابی امتی وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اے حضرت سلیمان وہ تخت میں لا دوں گا اتنی دیر میں جتنی دیر میں آپ کی پلک جھپکتی، آپ کے پلک جھپکنے میں جو تاخیر ہوتی ہے، اب سوچیں آپ پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سبحان اللہ، اگر آپ سیکنڈ سے دیکھیں گے تو شاید نہیں جج کر پائے، بہت معمولی ایک سیکنڈ میں تو کئی مطلب پلک جھپک جاتا ہے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کے پلک جھپکنے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم بھی نہیں، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کروں، یہ انہوں نے کہا اور حاضر کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ کہا اور وہ تخت حاضر کر دیا۔ حضرت ان کا نام تھا آصف ابن برقیہ، جنہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا۔ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اسے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا ایک پھل مارنے سے پہلے۔ فلما رآہ مستقرا عنده، پھر جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا، یہ کہا اور حاضر کر دیا۔ جب تخت کو سامنے حاضر پایا تو آپ نے عرض کیا بارگاہ الہی میں شکر بجا لایا اور فرمایا ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میرے رب نے ہماری امت میں ایسے ایسے باکمال اور صاحب کرامت اولیاء پیدا کہ جو تخت اتنا وزنی ہے، اتنا بڑا ہے، اور وہ بھی یوں ہی میدان میں نہیں پڑا ہوا ہے، وہ محل میں پارلیمنٹ میں رکھا ہوا ہے جی، اور وہاں جانے کے لیے بھی کئی راستے ہیں، تفسیر میں آیا، کتابوں میں آیا، بزرگوں نے فرمایا کہ وہ 7 تالوں میں بند ہے تخت، وہ تخت جو ہے 7 تالوں میں بند ہے، ایک ہال ہے، اس کے اندر پھر اس کے اندر پھر اس کے اندر پھر، اس طرح 7 روم کراس کیجئے، 7 ہال پار کیجئے، تب جا کے اس کا مین ہال دربار والا آتا ہے، اس میں وہ تخت ہے، اور ہر ہال میں تالے لگے ہوئے ہیں، وہاں سے جا کر اس تخت کو لانا ہے، اور اس تخت کو لا کر حاضر کر دیا پل مارنے سے پہلے حضرت آصف ابن برقیہ نے۔ اس آیت کریمہ سے کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے انبیاء نہیں، نبی کی شان تو بہت بلند ہے۔ حضرت آصف کون ہے؟ حضرت سلیمان کے امتی ہیں، ان کے صحابی ہیں، ان کی امت کے ولی ہیں،
تو حضرت سلیمان کی امت میں جو اولیاء ہیں ان کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اتنا بڑا کام جو ہزاروں لوگ مل کر نہ کر سکے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنی جلدی کرتے ہیں، وہ تنے تنہا کر دیتے ہیں۔ فلک مارنے سے پہلے اتنی دور گئے بھی وہ تخت لا کر حاضر بھی کر دیا۔ اس سے کیا عقیدہ نہیں ملتا کہ اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ اگرچہ تم سے بہت دور ہوں مگر دل سے تم یاد کرو تو اللہ نے ان کو وہ طاقت دی ہے کہ پل مارنے سے پہلے حاضر ہو کر تمہاری مدد کرو۔ اللہ، تو ہمارا یہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ تو ہم یہ عقیدہ ایسے بھی رکھتے ہیں، قرآن عطا فرماتا ہے۔ اب پھر سوچیں، یہ شان ہے حضرت سلیمان کی امتی کی، پھر ہمارے نبی کی امت کا کیا؟ سبحان اللہ۔ اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ حدیث شریف کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح، یہ حضور نے ارشاد فرمایا تبلیغ میں، دین کی خدمت میں، دین کے کام میں۔ تو جب حضرت سلیمان کے امتی کی طاقت اور پاور کا یہ عالم ہے تو حضرت سلیمان کے بھی نبی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے نبی کی امت کا کیا عالم؟ ہمارے نبی جیسے تمام انبیاء میں اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اسی طرح ہمارے نبی کی امت بھی تمام انبیاء کی امت میں اعلیٰ ہے، ممتاز ہے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو حضور کے امتی کے جو اولیاء کرام ہوں گے ان کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نا، بہجت الاسرار شریف میں غوث پاک کا یہ فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں لمن کشفت عورت مریدی فی المشرق وانا بالمغرب لسترتها، کہ اگر میرے کسی مرید کا سطر کھل جائے، پریشانی میں پڑ جائے میرا کوئی مرید، کہاں؟ مشرق میں، دنیا کے اس کونے میں، اس اینڈ پر، دنیا کے اس اینڈ پر ہمارا مرید ہو اور وہاں وہ پریشانی ہو، اور پریشانی کیا ہو؟ اس کا سطر کھل جائے، تو فرماتے ہیں لسترتو وانا بالمغرب، اور میں رہوں دنیا کے اس اینڈ مغرب میں، میں مغرب میں رہوں، ویسٹ میں، ہمارا مرید ایسٹ میں رہے، اور وہاں اس کو پرابلم پریشانی ہو تو فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہ قدرت دی ہے لسترتها، میں یہیں سے اس کی پریشانی سبحان اللہ، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اور کیوں نہ فرمایا انہیں کا غوث پاک ہی کا نا، وہ قصیدہ غوثیہ شریف میں ایک شعر ہے، نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے تمام شہروں کو، تمام دنیا کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے آدمی ہتھیلی پر رائی کا دانہ، سبحان اللہ، رائی کا دانہ رکھیے ہاتھ پر اور دیکھتا ہے آدمی بالکل واضح صاف طور پر، اسی طرح میں اللہ کے تمام شہروں کو اپنی نظروں سے دیکھتا ہوں، یہ غوث پاک نے ارشاد فرمایا۔ تو غوث پاک کی شان میں اور دیگر اولیاء کرام کی شان میں، اسی لیے ہمارے داتا نے ان علماء کو جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کی مسجد کا قبلہ ٹیڑھا ہے، آپ نے لاہور سے کھڑے کھڑے کعبہ کیسے دکھا؟ کیونکہ حضور کی امت کے اولیاء ہیں نا، جب سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء کا یہ عالم ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کا تخت اٹھا کے لا دیتے ہیں، تو حضور کی امت کے اولیاء لاہور سے کسی کو تو الحمدللہ ہمارے سارے عقائد وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائے، جو قرآن نے عطا فرمائے، اور جو عقائد صحابہ کرام کے تھے۔ یہ جو عقیدہ ہمارا ہے کہ اولیاء کرام دور سے سنتے ہیں اور دور سے مدد فرماتے ہیں، جو کام دنیا والے سب مل کے نہیں کر سکتے اللہ کے ولی اشاروں میں کر دیتے ہیں، یہ حق ہے، قرآن سے یہ ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عقائد پر ہم سب کو مرتے دم تک قائم رکھے، آمین۔